عربی اخبار گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق شمالی فلسطین کے علاقے میں اسرائیل نے 13ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی جانے والی الحمر مسجد کو شراب خانے اور شادی ہال میں بدل دیا ہے۔ سوچ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ مسجد 1948 میں یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اسلامی وقف کے سیکریٹری خیر تباری کہتے ہیں کہ جب میں نے مسجد کو اندر سے دیکھا تو مجھے شدید صدمہ ہوا۔ وہاں پر جہاں پر قرآنی آیات کی خطاطی کی گئی تھی، اب عبرانی زبان میں 10 احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ خیر تباری نے کئی سال پہلے عدالت میں یہ مقدمہ بھی کیا تھا کہ مسجد کو اسلامی وقف کے حوالے کر دیا جائے، لیکن ابھی تک مقدمے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ مقدمے کی سماعت ہی شروع نہیں کی گئی، اور اب اس جگہ کا نام تبدیل کر کے خان الحمر رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ مسجد کہنے سے ایک مقدس جگہ اور پاکیزہ مقام کا جو تصور آتا ہے تو اس سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس سے پہلے 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد کئی مرتبہ اس مسجد کی بے حرمتی کی جا چکی ہے۔ پہلے اسے یہودی عبادت گاہ بنایا گیا اور پھر یہودی اسکول میں تبدیل کیا گیا، اور 2006 میں یہاں کپڑوں کا گودام بنا دیا گیا۔ پھر اسے بعد میں اسرائیلی سیاسی جماعت کا الیکشن آفس کی شکل دے دی گئی۔ اس مسجد کو مسجد الحمر اس کی سرخ اینٹوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر آنے والے مسلمانوں کو یہودی آبادکاروں کی طرف سے حملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ مسجد تاریخی ہے اور 1277 عیسوی میں اسے سلطان الداہر نے تعمیر کیا تھا۔ اسرائیل پر فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج مسجد اقصیٰ پر بارہا کارروائی کرتی ہے، جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ یہودیوں نے اکثر مسجدوں کو بڑی تعداد میں نائٹ کلبز اور یہودی عبادت گاہوں میں بدل دیا ہے، جبکہ بعض کو تو تباہ کر دیا ہے، اور یہ زیادہ تر ان علاقوں میں کیا گیا ہے جہاں کے مقامی لوگوں کو زبردستی بے دخل کر کے یہودیوں نے وہاں قبضہ کر لیا۔ آج سے 2 سال پہلے صہیونی انتظامیہ نے جامع مسجد قیصاریہ میں 90 قسم کی مختلف شرابیں مہیا کرنے کی منظوری دی تھی۔ یہ قدیم ترین مسجد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کی تھی۔ اسے بھی 1948 میں اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ قیصاریہ ایک خوبصورت پرفضا مقام ہے، اور جامع مسجد قیصاریہ کا نام ان 80 مساجد کے لسٹ میں شامل تھا جنہیں اسرائیل کی حکومت نے شراب خانہ، ریسٹورنٹس، استبل یا نائٹ کلب یا پھر جیسی دوسری سرگرمیوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیل نے اس جگہ اسرائیل کے دولت مند اور کاروباری یہودیوں کے لیے ایک پوش بستی بسائی۔ بعد میں فلسطینی مسلمانوں نے اس کا مقدمہ لڑا اور کئی عالمی فورمز میں مسجد کا مسئلہ اٹھایا، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے 1993 میں اسرائیلی انتظامیہ نے عالمی دباؤ میں آ کر قیصاریہ جامع مسجد کو نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا۔ آج 2019 میں نتن یاہو 5ویں مرتبہ الیکشن جیت کر اسرائیل کا وزیر اعظم بن چکا ہے، جو یہ وعدہ کر کے جیتا ہے کہ اسرائیل کو مکمل یہودی ریاست بنائے گا اور تمام مقبوضہ عرب علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر کے ان پر دوبارہ یہودی بستیاں بسائی جائیں گی۔ اسرائیل کے مظالم کوئی ڈھکے چھپے نہیں۔ کیا دنیا کا کوئی دانشور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہودی شدت پسندوں کی مسلمانوں سے نفرت ختم ہو جائے گی؟ شاید کوئی نہیں۔ تو پھر یہ مسلم امہ کب غفلت سے بیدار ہوگی؟ مسلمانوں کے ساتھ ان رویوں کا جتنا ذمہ دار اسرائیل ہے، اس سے خود زیادہ مسلم امہ اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔